محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان ایک بہت ہی چھوٹی سی زندگی گزارنے آتا ہے۔ اتنی چھوٹی ہے کہ جو جوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچپن ایسا لگتا ہے کل ہی گزرا ہے، اور جو جوانی کی حد سے آگے بڑھے ہیں، بڑھاپے میں قدم رکھا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے کی زندگی ایسا لگا جیسے کہ خواب سا ہو گیا ہے۔ کتنی شارٹ زندگی ہر انسان گزارتا ہے، اور اس زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی بات کی، کسی نہ کسی چیز کی اور کسی نہ کسی سرمایے کی فکر بھی لگی رہتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے گھر کی فکر، اولاد کی فکر، بیوی کی فکر، کاروبار کی فکر، تجارت، دکان، کارخانے، کسی نہ کسی کی فکر ہر انسان کو لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک نیچرل چیز ہے، اس سے انسان کا پیچھا چھٹ نہیں سکتا ہے۔ اور ہمارے مذہب، ہماری شریعت نے اس بات کو پسند بھی نہیں کیا ہے کہ انسان بیوی بچوں سے، گھر بار سے الگ ہو جائے، ایک کٹھیا میں بند ہو جائے کہ جی اب تو میں بس عبادت کروں گا، اب تو بس میں اپنے سر کو زمین پہ بچھائے رکھوں گا، اب میں نہ کھانا کھاؤں، نہ سوؤں اور نہ کاروبار کروں، بس عبادت عبادت۔ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ مشہور بات ہے، وہ مشہور حدیث ہے، وہ 3 صحابہ آئے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، آ کے وہ سوال کیے حضور کی عبادت کو لے کر کے، حضور کے روزے کو لے کر کے۔ تو تینوں نے کہا کہ بھئی ہمارا اور حضور کا معاملہ کوئی کمپیئر والا نہیں ہے، کوئی تقابل والی بات نہیں ہے۔ حضور تو اگر سو بھی رہے ہیں تو بھی عبادت ہے، آقا کی تو ہر بات عبادت ہے، ہر چیز نیکی ہے، تو کہاں ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی ہے، مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو وہ بھی سونا، ہیرے، جواہرات بن جائے۔ تو ایک نے کہا کہ بھئی میں تو آج کے بعد کبھی رات کو سونا نہیں، مجھے آج کے بعد کبھی رات کو میں سونا ہی نہیں، مجھے اب آپ کیا کرو گے؟ کہ پوری رات عبادت کیا کروں گا، پوری رات۔ بولے اچھا۔ ایسا آپ کہنے لگے کہ وہ میں تو اب جو ہے نا ہر وقت روزے سے رہ کروں گا، میں نہ کھاؤں نہ دوپہر کا کھانا، نہ ناشتہ واشتہ، کچھ بھی نہیں کرنا مجھے تو۔ بولے اچھا۔ ایک اور ہے، وہ کہنے لگے کہ مجھے تو نکاح ہی نہ کرنا، ایسے رہنا اکڑ، بیوی بھی نہ لے کر نہیں مجھے، بیبی لے کے آؤ، کہیں اس کی چوڑی لا کے دو، کہیں اس کا میک اپ کا سامان لا کے دو، کہیں سوٹ لا کے دو، پھر سوٹ کے لیے میچنگ والا دوپٹہ لا کے دو۔ یہ ساری بات ہے، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہنے کا ان کا مطلب یہی تھا کہ بیوی لائیں گے تو پھر جھمیلے میں پھنسیں گے۔ تو یہ تینوں کہہ کے جب فارغ ہو گئے، ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہو گئی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی تھی۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیا کیا کہہ رہے تھے بتائیے ذرا۔ تو وہ اپنے گمان کے مطابق سوچ رہے تھے کہ بھئی ہاں نبی تو ہماری بات کی سراہنا کریں گے، پیٹ تھپ تھپائیں گے، تعریف کریں گے، وہ بہت بڑی آدمی ہے، وہی تو رات کو سو گا نہیں، اچھا بہت بڑھیا آدمی ہے، وہی تو بیوی بھی نہیں لے کے آگا اپنی، بہت زبردست آدمی ہے، بہت کنٹرول روم بنا رکھا تو نے تو اپنا آپ کو۔ تو وہ تین اپنے اپنے گمان کے مطابق سوچ رہے تھے کہ بھئی بہت بڑھیا کام کیا ہے ہم نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو سن کے ارشاد فرمایا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں میں، اور
میری بیوی ابھی ہیں دیکھو 11 ہیں، تو بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں دین کا کام بھی کرتا ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا. تو دنیا بھی دین بھی اس طریقے سے لے کے چلنا کہ دنیا کی وجہ سے دین میں کمی نہ آئے، اور دین کی وجہ سے جو لوگوں کے ہمارے اوپر حق ہیں ان میں کمی نہ آئے. یہ ہے دین. یہ کیا ہے جی؟ دین. وہ ایک صحابی آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، نہیں ایک خاتون، تو وہ آ کے کہنے لگی میرے شوہر بہت اچھے ہیں. اب دیکھو انداز دیکھنا آپ، کیا کہنے لگی؟ میرے شوہر بہت بڑھیا ہیں، تعریف کرنے لگے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پاس میں بیٹھے تھے. اب دونوں صحابی غور سے سن رہے ہو. تعریف کرتے کرتے خاتون نے کہا میرے شوہر اتنے بڑھیا ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے جب گھر میں آتا ہے نا، نیت باندھ کے فجر میں ہی سلام پھرتا ہے. پوری رات عبادت میں، پوری رات عبادت میں، پوری رات عبادت میں. اتنا کہہ کے وہ چلی گئی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے خوش ہو رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بڑے جری صحابی ہے، اور بڑے بڑے ٹیڑے بیڑے مسئلوں کو منٹوں سیکنڈوں میں ہی چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے. وہ علم دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے. بولو ہنس رہے ہو، خوش ہو رہے ہو؟ یہ اپنے شوہر کی شکایت کر کے گئی ہے. یہ کیا کر گئی ہے؟ اپنے شوہر کی شکایت کر کے گئی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ کیسے؟ بولے ایسے ایسے. اب سمجھ گئے آپ سب لوگ؟ بڑے سمجھدار ہو، یہ والی باتیں تو بڑی جلدی سمجھو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اوہو بھائی میرا دماغ تو وہاں تک پہنچا بھی نہیں. صحیح کہہ رہو ہو. اب بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہی صحابی کو جو عشاء کے بعد نیت باندھتے تھے اور سلام کب پھرتا تھا؟ فجر میں. ان کو بلایا اور ان کی کلاس لیے ہے نا، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. یہ رات میں تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. رات میں 9 گھنٹے کی اگر رات ہو رہی ہے تو 6-7 گھنٹے سو لو، اور بعد میں جو 2, 2.5, 3 گھنٹے اس میں اللہ سے باتیں کر لو، راز و نیاز کر لو، تہجد پڑھ لو، دعائیں مانگ لو. بے تیرا اچھا خاصا ٹائم مل رہا ہے. تو شریعت کی یہ ہے تعلیم. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہاں بات اور بتاتا چلوں کہ جسم کو سلانا یہ جسم کا حق ہے. اب ہمارا مسئلہ کیا معلوم ہے کہ اگر آج 27ویں کی شب ہے، یہ تو پوری رات جاگ لیے، تو جیسے تیسے کر کے جب فجر پڑھیں گے تو فجر بھی ایسے پڑھیں گے، آدھے تو سوئے ہوئے ہوں گے ہم، آدھے جاگے ہوئے ہوں گے. میری بھی خود یہی بات ہے، فجر کی نماز پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے. اور آج تو مجھے بہت تھکان ہو رہی ہے، بہت زیادہ تھکان ہو رہی ہے، آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن ہمت نہیں آ رہا ہوں الحمدللہ. تو یہ جسم کا حق ہے، کھانا کھلانا، سلانا وغیرہ. یہ تو میں بتا رہا تھا کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی بات کی فکر ہے، اور ان فکروں سے انسان کا جو چھٹکارا ملتا ہے نا وہ موت پہ ملتا ہے، اس سے پہلے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. لیکن آج کے اس بیان میں ایک پیغام ہم لے کر کے جائیں کہ بچوں کی فکر الگ ہے، بیوی کی فکر الگ ہے، کاروبار کی فکر الگ ہے، اپنی تندرستی اور صحت کی فکر الگ ہے، ماں باپ کی فکر الگ ہے، گھر بار کی فکر الگ ہے. یہ ساری فکریں بجا ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن ایک اور پیغام لے کر کے جائیں کہ آج کے دور میں اور اس زمانے میں ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جو فکر کرنی ہے وہ کس بات کی فکر کرنی ہے، یہ سوچ کر کے جانا ہے. اور کس بات کی، کس چیز کی فکر کرنی ہے، وہ بات ہم سب کو گھرے باندھ کر لے کے جانا ہے انشاءاللہ. معلوم ہے اس دور میں ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جو فکر کرنی ہے وہ فکر کرنی ہے ہمیں اپنے ایمان کی. کس کی؟ اپنے ایمان کی.
1450 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات ارشاد فرمائی تھی. اور بات کیا ارشاد فرمائی تھی؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان والا رات کو سوئے گا اور جب صبح کو اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. اور جب صبح کو ایمان والا ہونے کی حالت میں بیدار ہوگا، صبح کو جب بیدار ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو صبح کو جب بیدار ہوں گے تو ایمان کی حالت میں ہوں گے، لیکن شام آنے سے پہلے پہلے وہ بھی کافر ہو چکے ہوں گے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ کر کے 1450 سال پہلے اس زمانے کی بات کہی تھی. اچھا بتاؤ، آج وہ زمانہ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ اگر کسی کو اس بات میں بھی اگر شک ہے نا کہ یار چل رہا نہیں چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے بالکل غافل ہو چکا ہے. بالکل. کیونکہ آدمی کے دیندار ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ ایمان والے کو اس بات کی بھی فکر کرنی پڑے گی کہ میں ہوں تو مسجد میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہزاروں کلومیٹر بیٹھ کر دور کوئی بندہ میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہو. اس بات کی بھی فکر کرنی پڑے گی. اور آج یہ دور بھی چل رہا ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کرولے پر زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہیں، مفتی صاحب کا شبوں میں بیان سن رہے ہیں اور دعاؤں میں شریک ہو رہے ہیں، کہ شاید بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ انہیں فکر بھی نہیں بیچاروں کو کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر آج کے دجال، آج کے فرعون، آج کے نمرود ان کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کی پلاننگیں بنا رہے ہیں، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے باطل کو بھی اور اس سے پہلے بھی جب بھی حق کے سامنے باطل نے پیر پسارے ہیں، ہر زمانے میں ہر باطل کا گمان اور یقینی درجے کی بات یہ ہے کہ اگر ایمان والے کو زیر کرنا ہے، اس کو گرانا ہے، اس کے منصوبوں کو ڈھانا ہے، تو سب سے پہلے اس کے ایمان پر حملہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے اس کے ایمان پر حملہ کرنا پڑے گا. اس سے پہلے آپ ایمان والے کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے، چاہے ایمان والے کے پاس کچھ بھی نہ ہو، چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن حملہ کہاں کرنا پڑے گا؟ ایمان. اب ذرا سوچو، ایک حدیث اور سن لیں. ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں کا اسلام پر، ایمان پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے. جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے. ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا کوئی معمولی بات ہے جی؟ انگارہ تو دور کی بات ہے، اب تو موم بتی کا زمانہ چلا گیا. پہلے موم بتیوں کا زمانہ تھا، موم بتی جلا کے جب کہیں کو لے کے جاتے تھے نا تو اس میں سے موم ٹپکتی تھی نا تھوڑی سی ہاتھ پہ، تو کیسا کرتا تھا، ہائے میاں مر گیا. تھوڑی سی موم سے ہی روتا روتا بچہ ماں کے پاس آ کیا ہو گیا کہ موم ٹپک گیا. تو ذرا سارا گرم موم جھیلنا یہ مشکل ہو رہا ہے، اور آگ کا انگارہ اگر ہاتھ میں ہو تو یہ وہی دور چل رہا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ ایمان پر، اسلام پر، ایمانی اور اسلامی زندگی گزارنا ایمان والوں کے حق میں ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہاتھ پر آگ کا انگارہ ہے. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں ابھی آئی نہیں ہے. ایک آدھ مثال دے کے بات آگے بڑھاتے ہیں. کسی نوجوان نے مفتی صاحب کا بیان سنا، وہ سن 2021 میں اور دسمبر کے مہینے میں ہم وہاں گئے تھے دلی جہانگیر پور. تو وہاں ایک فاطمہ نام کی شاید مسجد تھی، وہ تو فجر میں میرا بیان ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا نکاح کے اوپر، کائے کے اوپر. ابھی میں وہاں آؤں گا کہ ہاتھ میں انگارہ لے کر کیسے چلا جاتا ہے. یہ مثال سے سمجھ میں آ جائے گی حدیث جلدی سے.
تو وہ ایک نوجوان بھی تھا وہاں پر، وہ نکاح کے اوپر بیان ہوا میرا کہ نبی نے کیسے نکاح کیے، بیٹیوں کے نکاح کیسے کیے اور ہم کیسے کر رہے ہیں، اس پر پورا 1 گھنٹے کا تقریباً بیان تھا وہ، فجر کے بعد۔ تو بیان کے بعد میں ایک نوجوان آیا میرے پاس، تو اس نے کہا مفتی صاحب ہاں جیسے آپ کہہ رہے ہو نا، میں ایسے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہو قرآن حدیث کی روشنی میں، نکاح کو جیسے آپ نا۔ اچھا یہاں بات روک کے ایک بات اور بتا دوں، اگر کوئی لڑکا یہ کہے نا بیچارہ قرآن حدیث کی بات سمجھ میں آ گئی اس کے، سنت کے مطابق شادی کرنا چاہے ہے، اگر وہ یہ کہہ دے نا رشتے کے موقع پہ جی نا جی مجھے کچھ نہ چاہیے، مجھے پلنگ بھی نہ چاہیے، مجھے یہ بھی نہ چاہیے، تو معلوم ہے لڑکی والے کیا سوچیں، یار کوئی فالٹ تو نہ ہے اس کے اندر۔ لڑکی والے کیا سوچیں، یار کوئی گڑبڑ سڑبڑ تو نہ ہے، تو کچھ بھی لینے سے منع کر رہا ہے، تو بتاؤ غلط تو نہیں کہہ رہا۔ یہ حال ہے یہ تو یہ پہلی مثال ہو گئی، دیکھو ہاتھ میں آگ کا انگارہ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کرتے کیوں نہیں شادی، ایسی کرو گے کیوں نہیں؟ بولے نہ ابا مان رہے میری، نہ اما مان رہی، اور نہ وہ مان رہا، نہ وہ مان رہا، نہ وہ مان رہا۔ تو من کے اچھا، تو من کے پھر کیا کر رہے تم؟ تو بولے کیا کروں آپ بتاؤ۔ تو میں نے کہا لڑکی والوں کو سانٹ گانٹ کر کے نا، ادھر سے ہی گواہ وکیل بلا کے امام صاحب کے پاس جا کے چپکے سے نکاح کر لے، بس لے ہو گیا نکاح۔ اور اما ابا سے کہہ دیا چلو دلہن لینے، میں نے تو نکاح کر لیا، سارے ارمانوں پہ پانی پھر جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ لڑا باغا لڑائی گھروں میں جا کر، ہاں یہ لڑائی لڑوا گا بھیا گھروں میں، ایسے نکاح کروا کے۔ وہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ گئی، ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آ گئی، تو وہ خود ہی ڈائریکٹ چلا گیا رشتہ مانگنے، سلام دعا کر کے ڈائریکٹ رشتہ مانگنے، اور بھائیوں سے کہہ رہا بھیا تمہاری بہن پسند آ گئی ہے مجھے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بھیا بھی ہے پورے لہیم شہیم 6 کلو کا ایک آدمی گوشت کھاتا تھا دونوں ٹائم میں۔ اب جب انہوں نے سب نے اس کی رگڑائی کری ہے نا پکڑ کے صحیح سے، تو اس کا بھوت اتار دیا وہیں۔ اب وہ جاتے جاتے جب دروازے پہ پہنچ گیا تو کیا کہتا، تو پھر میں نائی سمجھوں، تو پھر میں نائی سمجھوں۔ تو ایسا تو کوئی کرنا مت بھائی، سمجھ رہے ہو۔ تو پھر بہرحال میں نے تو اس کو بتایا کہ بھائی تفصیل کی تو بات وقت نہیں ہے، آپ دیکھ لو کیسے ہینڈل کرو گے، کیسے کمپرومائز کرو گے، گھر والوں کو بھی لے کے چلنا ہے، اور نبی کی تعلیم بھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر یہ حدیث سمجھنی ہے کسی کو تو کیسے سمجھیں گے؟ ایک لڑکا بیان سن کے ذہن بنا مجھے سنت کے مطابق نکاح کرنا، گیا گھر، میں بارات لے کے نہیں جاؤں گا جی، 4-5 لوگ لے کے جاؤں گا۔ اب 4-5 لوگوں میں تو چھوٹ رہے ہیں اس کے بہنوئی بھی، اور آپ کو معلوم ہی ہے آج تک کسی سے بہنوئی کی دم سیدھی نہیں ہوئی ہے، آج تک داماد کی دم سیدھی ہوئی نہیں، وہ ٹیڑھی رہتی ہے، چاہے 12 سال میں نکالو بھگنی میں سے یا 30 سال میں نکالو، یوں کر کے ٹیڑھی ہی نکلے گی وہ ہمیشہ۔ تو اس کے تو 5-6 لوگوں میں بہنوئی بھی چھوٹ رہے ہیں، خالہ خالو بھی چھوٹ رہے ہیں، اور جب سب تک یہ بات پہنچے گی تو کریں گے ہاں ایسا ہو کیا گیا، خالہ ہاں، منہ پہ ہاتھ رکھ کے بڑی زور سے ہاں، بتاؤ غلط تو نہیں کر رہا میں، ایسا ہو کیا گیا، کہاں بیٹھے ہے یہ؟ اب میں نے تو اس کی ویڈیو کال پہ دیکھا ہے، اس نے تو داڑھی بھی رکھ لی، بھی ہے ہی کتنے دن کا آئے، بتاؤ یہ بات غلط تو نہیں کر رہا؟ کہاں تک نمبر آ گیا، داڑھی تک نمبر آ گیا کہ اب دوسرے رشتے دار اس کے ٹون کس رہے ہیں کہ اس کی عمر ہی کیا ہے، داڑھی رکھ لی اس نے، ارے 18 سال کا بچہ ہے ابھی اور لگ رہی ہے 30 سال کا، شیونگ تو کروا جا رہا جا کے اس کی۔ یہ حالات ہیں کس کے؟ مسلمان کے۔ اب بتاؤ اس بچے کے لیے اسلام پر چلنا، ایمان پر چلنا، ہاتھ پر انگارہ رکھنے کی مانند ہے کہ نہیں؟ اسی کو حضور نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام پر ایمان پر چلنا ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ ہے، یہ حضور نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں جو ہمارے تو باپ دادا کے سے چل کے آ رہی ہیں، اما ابا کے سے چل کے آ رہی ہیں،
یہ نہیں سوچ رہا کہ اما ابا دادا سے تو پہلے تو حضور تھے، تو حضور سے کیا چل کے آ رہا وہ تو دیکھ لیں پہلے، کہ ہاں اگر ابا اما کی بات نبی کی بات سے میچنگ کھا رہی ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اما ابا کی بات نبی سے ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ ہے، تو لات مارنی پڑے گی اس بات پر کہ میں اپنے نبی سے کسی کی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کروا سکتا۔ یہ ہے ایمانی غیرت، اور جب ایسا کرے گا تو پھر حالات آئیں گے۔ اسی کو حضور نے فرمایا ہے کہ ایمان اسلام پر چلنا ایسا ہے جیسے ہاتھ پر آگ کا انگارہ۔ یہ دور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بابا جی۔ تو اب سب سے زیادہ فکر کائے کی کرنی ہے؟ ایمان کی فکر کرنی ہے۔ وہ کچھ نوجوانوں کی طرف سے پیغام آیا تھا، ایک تقاضا آیا تھا کہ وہ مفتی صاحب یہودیوں کی جو گائے ہے نا اس پر بیان ہو جائے آج، یہودیوں کی جو سرخ گائے ہے اس پر بیان ہو جائے آج۔ تو اس پر بابو بیان ہوگا پرسوں کو، کائے پہ بیان ہوگا؟ پرسوں کو۔ عیسائی یہودی گائے یا بچڑا، پوری ہسٹوری انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے۔ لمبا بیان کرنے کا میرا ارادہ نہیں ہے، تھکان ہو رہی ہے، میرے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، تو ابھی تھوڑا سا اور کر کے بات سمیٹتا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو ایمان پر اسلام پر چلنا ایسا ہے جیسا کہ میں نے بتا دیا حضور کی حدیث کی روشنی میں۔ اب ہوا ایک مرتبہ یہ کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ کیا نام تھا؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ۔ اب اس واقعے کی روشنی میں اب ہمیں خود کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور جھانک کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کتنی فکر کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیہوں کو گھن لگتا ہے، اور جب گیہوں کو گھن لگ جاتا ہے تو گیہوں پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتا ہے۔ تو جیسے گیہوں کو گھن لگتا ہے ایسے ہی ایمان کو بھی گھن لگتا ہے۔ ایمان کا گھن کیا ہے؟ ایمان والا ہو اور جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایمان کا گھن ہے۔ ایمان والا ہو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ ایمان کا گھن ہے۔ ایمان والا ہو ماں باپ کو ستا رہا، یہ ایمان کا گھن ہے۔ اب دیکھنے میں تو گیہوں لگ رہا کہ بھئی ہاں گیہوں ہے، لیکن ہلکا سا دبا کے دیکھیں گے تو پچھے جیسی بول جائے گا۔ اندر اس کے کیا بھرا ہوا ہوگا؟ پاؤڈر بھرا ہوا ہوگا کہ یار یہ تو بغیر چکی کا آٹا بن گیا۔ تو جیسا گیہوں کو گھن لگا ایسے ایمان کو بھی گھن لگتا ہے۔ تو میں نے بتا دیا کیسا لگتا ہے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، یہ لوہار تھے، ان کو حداد بھی کہا جاتا ہے۔ حداد عربی میں کہتے ہیں لوہار کو، لوہے کے تلواریں وغیرہ اوزار وغیرہ بنانے والے کو۔ تو ہوا یہ کہ یہ چھوٹے تھے تو ایک چور نے ان کو اٹھا کر کے منڈی میں غلام بنا کے بیچ دیا۔ پہلے ہوتا تھا نا ایسا، جیسا آج کل سائیکلیں چوری ہو جانا ہے، تو پہلے بچے غائب ہو جاتے تھے، ان کو منڈیوں میں لے جا کے کہتے تھے میرا غلام ہے، تو بیچ دیتے تھے بڑے اچھے اچھے پیسوں میں۔ اب یہ بکتے بکاتے یہ آ گئے مکے میں۔ لیکن اس پورے پروسیس میں یہاں تک آنے میں انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے ہتھیار بنانے کا کام سیکھ لیا تھا۔ بکتے بکاتے ہاتھ در ہاتھ یہ اس عورت کے ہاتھ میں آ گئے جس کے غلام تھے، اور اس کا نام تھا ام انمار۔ کیا نام تھا؟ ام انمار، انوار نہیں، انمار۔ اس کے قبضے میں آ گئے یہ، اور ادھر خاموشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے بڑی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ شروع بات تھی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہ تھا بھی خاموشی کے ساتھ کام کرنا ابھی آپ کو۔ حضرت خباب ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تو جب ان کو پتا چلا کہ یہاں پر ایک صاحب ہے، نام ان کا محمد ہے، اور وہ لوگوں کو ملاقات کرتے ہیں، اور جو ان سے ایک بار ملاقات کر لیتا تو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ مجھے ان صاحب سے ملنا چاہیے، ان صاحب سے ملنا چاہیے۔ پانی ہے کیا؟ تو انہوں نے، اب چونکہ وہ 24 گھنٹے اس کی نگرانی میں رہتے تھے، اس عورت کے ام انمار کے، تو اب انہوں نے موقع تلاش کرنا شروع کر دیا، کوئی موقع مل جائے، کوئی موقع مل جائے۔
تو میں ملاقات کر لوں، ذرا ملاقات کر لوں. جتنی دیر ہوتی چلی آ رہی اتنی اور زیادہ بے چینی ہوتی چلی آ رہی ان کے اندر، بہت زیادہ بے چینی. ایک دن موقع پا کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے سامنے وہی بات رکھی کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں اور میں صرف لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں لانا چاہتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسالت عطا فرمائی ہے اور میرے اوپر وحی اترتی ہے، دین کی دعوت دے دی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ایک بہت بڑا یہ بھی تھا کہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، تقریر کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کا چہرہ دیکھ کر ہی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ غلط آدمی کا چہرہ نہیں ہے. یہ چہرہ دیکھتے کے ساتھ ہی غلامی، چاہے بظاہر زبان سے اعلان نہ کریں لیکن آدمی ایک دم عاشق ہو جاتا تھا، دل دادا ہو جاتا تھا کہ جی اب ان کے بغیر مجھے سکون نہیں ملے گا. تو جیسے ملاقات کی نا پہلی مرتبہ، تو خباب بھی غلام بن گئے اور وہیں ہینڈ ٹو ہینڈ اسلام قبول کر لیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ خباب اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ ایمان قبول کر لیا تو سب سے پہلا عذاب، سب سے پہلی سزا جو مکے کے لوگ دیا کرتے تھے وہ تھا آگ میں جلانے کا. سب سے پہلی سزا. کبھی چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں ناک میں چڑھاتے تھے، عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا کرتے تھے کہ جب تکلیف ہوگی تو جنبش نہ کھائے، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اگر پھر بھی جنبش ہوئی تو پتھر پر اور پتھر رکھ دیا کرتے تھے، پیر رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے سینے پہ کبھی کہ جنبش نہ کھائے. یہ خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ خباب اسلام قبول کرنے کے بعد میں کیا کیا حالات آ ذرا بتائیے. تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا زبان سے بتاؤں یا آپ کی آنکھوں سے دکھاؤں؟ تو کہا خباب آنکھوں سے دکھاؤ، زبان سے تو بہت سنی ہے ہم نے، کبھی اس نے آ کے سنائی اپنی ہسٹوری، کبھی اس نے آ کے سنائی ایمان لانے کی کہانی، کبھی اس نے سنائی قرآن قربانی کی کہانی، لیکن آپ آنکھوں سے دکھاؤ، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. بس اتنا کہنے کے بعد اسی خباب رضی اللہ عنہ نے پیٹ کی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اور اپنا کپڑا پیچھے سے اٹھا کر کے کمر ننگی کر دی اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. اور جب آنکھوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا خباب بس کر، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، اپنی کمر کو جلدی سے ڈھک لے، جلدی سے کپڑے گرا لے. کپڑے گرایا، کہا اے بتا خباب تیری کمر پر تو نہ کھال دکھائی دے رہی نہ گوشت دکھائی دے رہا، یہ کھال اور گوشت چربی کہاں چلی گئی؟ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ رو کر کے کہنے لگے امیر المؤمنین جب میں اسلام قبول کر چکا تھا اور جب میں نے ایمان قبول کر لیا تھا تو جو میری مالکہ تھی اور اس کے جو ہم نوا تھے، اس کے جو ہم پلہ تھے، یہ سارے کے سارے مجھے پکڑتے تھے، بیڑیوں میں جکڑتے تھے، ہتکڑیوں میں جکڑتے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر کے ایسی جگہ لے جایا کرتے تھے جہاں پہلے سے آگوں کا انگاروں کا بچھاؤ ہوتا تھا اور وہاں پر مجھے ننگی کمر کر کے لٹا دیا کرتے تھے اور میرے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے کہ خباب یا تو اسی طریقے سے جان دے دے کر کے مر جا اور ورنہ پھر تو پھر سے اسی دین میں لوٹ کے آ جا. یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بات بتائی. تو یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے حضور نے نصیحت کی کہ بھئی بات لیک نہیں ہونی چاہیے جب تک ہم کہتے ہیں، چھپانا. اب یہ خاموشی کے ساتھ کام پہ چلے گئے، بھٹی چل رہی تھی، ہتھیار بن رہے تھے. پتہ نہیں کیسے کر کے خبر ہو گئی کہ بھئی خباب بددین ہو گیا، کیونکہ وہ نام کیا دیا کرتے تھے؟ بددین کا یہ لیول لگاتے تھے کہ یہ بددین ہو گیا ہے، ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اس نے. تو یہ جتنا بھی ٹولہ تھا نا، یہ تیش میں آ کر کے ام انمار کے پاس آئے، مالکہ جو تھی وہ
اس کے پاس آئے اور آ کر کے کہا پتہ بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ پتہ بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کیا؟ انہوں نے کہا اور ہمیں تو ایسا لگا ہے کہ اس میں تمہاری شے ہے، تمہاری ڈھیل ہے اس میں، کہ بات کیا؟ بات تو بتاؤ کہ یہ جو تمہارا غلام ہے نا خباب، یہ بددین ہو گیا یہ۔ بولے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں، اور ایسا لگا ہے کہ اس میں تمہاری شے ہے اور تمہاری ڈھیل ہے، اور تم یہ دیکھنا چاہتی ہو کہ خباب کے ایمان لانے کے بعد ہم لوگوں کا کیا ری ایکشن رہتا ہے۔ اگر ری ایکشن کوئی زیادہ نہیں ہے تو تم بھی اسلام قبول کر لو گی اور تم بھی بددین ہو جائے گی، ہمیں تو ایسا لگا ہے کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے۔ تو اس مالکہ نے کہا کیا بات کر رہے ہو تم، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اب یہ گئے اور وہ مالکہ بھی ساتھ میں ہے، تو جا کے دیکھا کہ بھٹے میں لوہا تپ رہا تھا، لوہا تپ رہا تھا، بڑا سرخ ہو رہا تھا۔ آج آپ لوگوں کے لیے سمجھنا تو آسان ہے، بھٹی میں لوہے پہ تپاتے رہتے ہو آپ، بالکل ایک دم انگارے کی طرح ہوا۔ تو جا کے اس نے اعلان پوچھا دور کھڑے ہو کے، خباب میں نے سنا ہے کہ تو بددین ہو گیا ہے۔ اور حضور نے کیا کہا تھا ادھر کہ چھپانا، ٹھیک ہے۔ اور ادھر یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے سنا کہ تو نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ تو اب دیکھو دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ جھوٹ بول کر اپنے ایمان کو چھپا لیتے کہ نہ جان میں نے ایمان قبول نہیں کیا، کس نے کہہ دیا آپ سے؟ ایک آپشن تو یہ تھا ان کے پاس، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ برملا اعلان کر دے کہ جی میں ایمان والا ہوں، فقد ایمان تقا جو ہو آپ سے کر لو۔ بھائی اتنا ہی تو کر سکتے ہو کہ دنیا کی زندگی چھین سکتے ہو، موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو، اتنا ہی تو کر سکتے ہو۔ یہ دونوں آپشن خباب رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے۔ جب اس نے پوچھا تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور اپنے دل سے بات کی کہ خباب تو نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، خباب تو نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور جس زبان سے کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نبی کا غلام ہو جاتا ہے اور نبی کا عاشق ہو جاتا ہے۔ تو جس زبان سے نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہو اور جس زبان سے کلمہ پڑھا جا رہا ہو، پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس زبان سے جھوٹ بولا جائے۔ یہ اپنے دل سے بات کر رہے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جھوٹ بول دے اور ایمان کو چھپا لے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ برملا اعلان کر دے۔ لیکن دوسرے آپشن کے صورت میں تو پھر وہ سزائیں دکھ رہی تھی جو وہ دیکھ چکے تھے دوسرے لوگوں کی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا کہ خباب کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ہاں میں اسلام اور ایمان قبول کر کے محمد رسول اللہ کا غلام بن چکا ہوں اور تمہاری غلامی سے نکلنا چاہتا ہوں، جو ہو جا تم سے کر لو۔ بس اتنا کہنا تھا۔ یہ جو عورت تھی، خاتون تھی ام انمار، یہ گئی تیش میں آ کے اور جو لوہا تپ رہا تھا اس بھٹی میں سے وہ گرم اور دہتا ہوا شعلہ نکالا اور خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ ذرا سا ہمارے سر میں درد ہو جائے نا تو گرم ہو جاتا ہے سر، کتنی فکر ہو جاتی ہے ہمیں۔ اور وہ تپتا ہوا ایک لوہا نکال کر کے جو سر پر رکھا ہے نا تو کھال پھاڑ دی اور کھیل کھلا دی، اور بہت دور تک جو ہے کھال جھلس گئی اور حضرت خباب بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے، خون بہا، بہت دیر ایسے بے ہوش پڑے رہے۔ اور یہ لوگ انتظار کر کے کہ یہ اٹھے تو پھر ہم کو اس کو سزا دیں۔ جب ان کا انتظار کی حد ہو گئی تو یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو تنہا وہیں چھوڑ کر کے اپنے اپنے گھروں چلے گئے، یہ کہہ کے کہ ہوش میں آنے دو اسے، جب ہوش میں آئے گا تو پھر اسے سزا دیں گے، یہ کہہ کے گئے وہ۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو بہت دیر کے بعد ہوش آیا اور دیکھا چاروں طرف کوئی بھی نہیں ہے، اپنا تو کوئی تھا ہی نہیں، کوئی سہارا دینے والا، کوئی سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی۔
خباب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، بیٹھنے کے بعد اٹھنا چاہ رہے ہیں لیکن سر چکرا رہا تھا، بلڈ بہت زیادہ نکل گیا تھا، اور جو جلن تھی نا، جلن، اس کی تکلیف الگ تھی۔ خباب رضی اللہ عنہ نے زمین کا سہارا لیا، لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے اپنا آپ کو سنبھالا، سنبھالتے ہوئے، دیواریں پکڑتے ہوئے، زمین کا سہارا، دیواروں کا سہارا لے کے چلنا شروع کیا، اور چلتے چلتے سر سے خون بہہ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پیر میں چپل نہیں ہے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، حال بے حال ہے، اور دل میں نبی کا عشق اور نبی کا تعلق لے کے سیدھا یہ صحابی پہنچا ہے محمد الرسول اللہ کے پاس میں، کیونکہ معلوم ہے کہ سکون تو سارا وہیں ملنا ہے، جو وہاں سکون ہے وہ کہاں بادشاہوں کے محل میں ہوگا۔ جب یہ پہنچے تو خباب رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا سمجھ گئے کہ بات لیک ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، دیکھ کے ایک دم کھڑے ہو گئے، خباب کی طرف دوڑے اور خباب سے کہا، خباب کیا ہوا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، میری مالکہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور یا رسول اللہ، روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں شکایت لے کر نہیں آیا ہوں، میں شکایت کرنا نہیں آیا ہوں، میں بس اتنا آپ سے کہنا آیا ہوں کہ آپ اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں مجھ فقیر کے لیے دعا کر دیجئے، بس کہ اللہ میرا ایمان پر جمنا نصیب فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور یہ دعا کر دیجئے کہ ان حالات سے گھبرا کر کے میرے پیر ڈگمگا نہ جائیں، یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے اللہ ایمان پر جمائے رکھے، کہ جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں سینے میں میرا ایمان ہو اور آپ کا سچا تعلق، آپ کی سچی محبت ہو۔ بس میں گلہ کرنے نہیں آیا، میں شکوہ لے کر نہیں آیا ہوں، میں بس آپ سے یہ کہنا آیا ہوں کہ آپ اپنی رحمت والے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیجئے، بس میں یہ کہنا آیا ہوں آپ سے۔ اور صحابی ہو خباب جیسا، گزارش کرے محمد رسول اللہ سے اپنے حق میں دعا کرانے کی، جو رحمت للعالمین بن کے آئے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں نہ اٹھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، آنکھیں آسمان کی طرف کی، اور ہاتھ بلند کر کے کہا، یا اللہ، اللہم انصر خباب، اللہم انصر خباب، اللہم انصر خباب، اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ اتنا جب سنا ہے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایسے ہو گئے جیسے کہ بدن پر کہیں زخم ہی نہیں ہے، اور مسکراتے ہوئے اور پھرتی کے ساتھ پھر واپس ہو گئے۔ کہا، یا رسول اللہ، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے اور مجھے اب کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی فکر کرنے کی، کیونکہ آپ نے ہاتھ اٹھائیں اور میرا رب آپ کے ہاتھ خالی واپس کر دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھو اس دعا کا اثر کیا ہوا۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو تھی نا جس نے ان کے سر پر لوہا رکھا تھا، مالی کا، اسی وقت سے اس کے سر میں درد کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا، درد کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا اس میں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کب کہاں برس جائے، کس کے اوپر برس جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ملعون تھا 5-6 مہینے پہلے، ہمارا مبارک قرآن اس نے جلایا، قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اور ابھی 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ وہ آج جہاں ناروے میں رہتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا نہیں ہوا، مردہ پایا گیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی آواز اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اوپر تو کچھ بھی حالات نہیں ہے جو صحابہ کے اوپر حالات تھے، وہ بھی تو نبی کے عاشق تھے، ہم بھی تو نبی کے عاشق ہیں۔ ہمیں بس اللہ کی ذات پہ یقین بنا کر کے رکھنا ہے، اور ہمیں اس بات کی دعا کرنا ہے، اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، بس
وہ کوئی اور ہی لوگ تھے، نبی تھے اور نبی کے جانثار صحابہ تھے جو امتحان کے قابل تھے، ہر طریقے کا امتحان ان کے اوپر آیا ہے، اور پھر بھی 100/100 نمبر لے کر کے وہ ہر اعتبار سے پاس ہوتے چلے گئے کہ اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ تو ہماری مدد فرما، ہمیں استقامت عطا فرما۔ جب اس کے سر میں درد کا دورہ پڑنا شروع ہوا نا تو اس نے دوائیاں لینی شروع کر دی، حاکموں کو بلا جا رہا ہے، بڑا مہنگا مہنگا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کہیں سر کی سکائی ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں سر دبایا جا رہا ہے۔ جب کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو ایک بہت ماہر حکیم بلایا گیا، تو اس نے کہا کہ درد کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، یہ درد کسی بھی دوائی سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ پھر کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایک ہی علاج بچا، بس اس کا، بس ایک ہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ کہ علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ گرم لوہا کراؤ اور اس کو تپاؤ بھٹی پر، جب سرخ ہو جائے تو اس کے سر کو داغو، ایسے اس کا درد ختم ہوگا، یہی اس کا علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ نبی نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انصر خباب، اے اللہ خباب کی مدد فرما۔ تو ایک تو اس کا دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ یہ ہوا کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہو گئے، اور دوسرا اثر دعا کا یہ ہوا کہ جو ظالمہ عورت تھی اس کے اندر، اس کے سر میں ایسی بیماری اللہ نے ڈال دی کہ اس کا علاج ہی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لوہا تپایا گیا اسی بھٹی پہ، اسی بھٹی پہ لوہا تپایا گیا۔ وہ سارے ظالم آئے کہ جو تماشا دیکھ رہے تھے خباب رضی اللہ عنہ کا، اور ٹھٹا مار رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ جب لوہا گرم ہو گیا نا تو اب باری آئی کہ ایک داغ کون لگا گا، سر پہ داغ کون لگائے گا؟ تو سب تو وہ دل تھوڑے تھے ان کے سینے میں، وہ تو مردہ انسان تھے، وہ دیکھنے میں تو کھڑے تھے لیکن حقیقت میں تو مردہ تھے، دل میں ان کے جان نہیں۔ آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں جو آپ کو ستا رہے ہیں، حقیقت میں جو اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ذرا سارا ایک جھٹکا سا سنتا ہے نا تو ان کی روح نکلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایمان والے کی شان ہے کہ دیکھو فلسطین کے بچے اپنے اوپر راکٹ اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میزائل دندنا رہے ہیں ان کے اوپر، برابر میں بم گر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، پھر بھی ان بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہیں اور ہنس رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہاتھوں میں ان کے قرآن ہے اور زبان پر نبی کا فرمان ہے، اللہ کا نام ہے، وہ کبھی نہیں گھبرائے ہیں۔ وہ ایک رپورٹ آئی کہ ایک فوجی ڈر کے مارے روزانہ رات کو اپنے ہی اوپر پیشاب کر لیتا ہے، اپنے کیسی ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے بچے بھی پیدا کر لی، انہوں نے اس ٹیکنالوجی سے جہاں چاہاں بارش بھی برسا لی، ایسی ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے سامنے رب کی قسم کوئی بھی ٹیکنالوجی کام نہیں کرے گی۔ اللہ کی تدبیر ایک طرف ہے اور سارے انسانوں کی تدبیر ایک طرف ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کرو تم تدبیریں، بناؤ تم پلاننگ ہے، اللہ کا ایک ہی حملہ ہوتا ہے اور ساری کی ساری تدبیریں فیل ہو کے رہ جاتی ہیں۔ کیا ہوا ہے سن 2020 میں کہ کورونا آیا؟ کبھی کسی نے دیکھا کہاں ہے کورونا؟ پوری دنیا کو اللہ نے نچا کر کے رکھ دیا، انسانوں پر وہ پابندی لگا دی جو کبھی آج تک کی تاریخ میں اور ہسٹوری میں آج تک کبھی جانوروں پر پابندی نہیں لگی۔ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ تو کہا کہ بھئی داغ کون لگائے گا اس کو؟ اب سب بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر کو، دائیں بائیں سائیں بائیں ہو رہے ہیں، نہ بابا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ خباب رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے وہاں پہ، کیا خباب تو کر دے گا یہ کام؟ کہاں لا، وہی لوہا، وہی بھٹی، وہی جگہ، چہرہ بھی حضرت خباب کی طرح کر کے جھکا ہوا، اور خباب رضی اللہ عنہ وہ لوہا نکال رہے ہیں اور اس کو داغ رہے ہیں، اور اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ جس کو جھکاتا ہے پھر تو ایسے بھی جھکا دیتا ہے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا ایسے ماحول میں کیسے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، کیسے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت۔ تو بھائیو سب سے بڑی فکر جو کرنے کی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنی ہے، ورنہ ہم نے بھی کوئی کم کسر نہیں چھوڑی ہے، ہم نے بھی کوئی
کم کسر نہیں چھوڑی ہے. رمضان کا مہینہ ہے اور برقعے میں ہماری بیٹیاں اب بھی غیروں کے ساتھ پھر رہی ہیں. یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایمان پر جمیں گے استقامت کے ساتھ، اللہ کی مدد آئے گی. دیکھو ایک ہوتا مومن، ایک ہوتا مسلم، ایک ہوتا ہے مومنین، ایک ہوتا ہے مسلمین. تو اللہ نے قرآن میں یا نبی نے حدیثوں میں جب بھی ایمان والوں پر اللہ کی مدد آنے کی بات کہی ہے نا، تو وہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہی ہے، وہ مومن پر کہی ہے. اچھا مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ مسلمان میں اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا کبھی نماز نہیں چھوڑتا. مومن جو ہوتا ہے کبھی کسی کو ستاتا نہیں ہے. مومن کی جو دل کی سوئیں ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے. اور جو مسلمان ہے نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، روزے بھی چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ کو بھی ستا لیتا ہے، تو اس مسلم پہ اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر حقیقت میں ایمان والے ہو تب. ورنہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور ہوں گے بھی، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس فکر یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے نا اس کو چاڑ لیں. کیا بھائی؟ اس کو چاڑ لیں. وہ کون سا ہتھیار؟ ایمان. بس ایک اور واقعہ سنا کر بات ختم کرتے ہیں. کچھ بھائیوں کی آنکھیں مچ رہی ہیں، نیند آ رہی ہے. تو یہ تو اصل میں جو ہے نا دیکھو شب قدر کی برکت ہے جو جاگ رہے ہیں ہم لوگ، اور اللہ اس کی برکت سے آسان بھی کر دیتا ہے کام. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب. کیا نام تھا؟ جلیبیب. جلیبی مت کہہ دیو کوئی بھی. ہاں جلیبیب اچھا نام ہے نا، رکھو گے لڑکوں کے نام اپنا. اب یہاں تو انشاءاللہ کہہ کے جا رہے ہو، کل کو لڑکا اللہ نے دے دیا تو پھر مفتی صاحب ہاں ایک نام بتا دیو ذرا. اچھا بھائی یہ رکھ لو. کیا ایسا کر لو مفتی صاحب وہ پرچے پہ لکھ کے دے دو 4-5 نام، اور جون سا پسند ہوگا وہ ہم رکھ لیں گے. من کہ ٹھیک ہے بھیا لو 4-5 نام لکھ کے دے دی. اب وہاں سے فون آگا مفتی صاحب اور بھی نام ہیں گے کیا؟ ہم نے کہ ہاں ہیں گے. تو بولا اچھا بھیج دیے ذرا 10-15 اور. 4-5 پہلے دے دیے، اب 10-15 اور چاہیے اس کو. ایک صاحب آئے میرے پاس، ہو سکتا ہے مجلس میں ہو، اگر ہیں تو ہنسیں گے وہ بھی، اور جہاں تک میرا اپنا گمان ہے ہوں گے ضرور. زیادہ کانٹیکٹ میں تو نہیں رہتے زیادہ، وہ جب ہی آتے ہیں جب ان کے یہاں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کے یہاں کوئی منا یا منی آئی ہے. تو وہ آئے میرے پاس کہ مفتی صاحب ہاں ہیں اصل میں ہی گھیر لیا مجھے، کمرے میں بھی نہ جانا دیا. ہاں بولے وہ 10-12 نام لڑکے کے دے دو، 10-12 نام لڑکی کے دے دو. 10-12 نام لڑکے کے اور 10-12 نام لڑکی کے. تو میں یہ سمجھا کہ ان کے یہاں جڑواں آئے دی ہیں. اب مجھے کیا پتا ہے کہ ابھی تو تھوڑواں بھی نہیں آئے، جڑواں تو دور کی بات. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ 2 بچے ہوئے ہیں کیا لڑکا لڑکی؟ تو بولا نا ابھی تو کچھ نہ ہوا، ہو جائیں گے ابھی 2-4 دن میں، ذرا ابھی ہو جائیں گے ذرا 2-4 دن میں. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں لڑکا ہوگا تو لڑکے کا نام رکھ دیں گے، لڑکی ہوگی تو لڑکی کا نام رکھ لیں گے. پریشان مفتی کوئی کریں گے، کیونکہ 10-15 نام نکالنا ان کو لکھنا تو اچھا خاصا ٹائم کا کام ہے نا. اور نے کہا مفتی صاحب ابھی دے دو بس. جیسے میرے پاس وہ گنے میں سے رس نکالنے کی مشین ہوتی ہے نا، ادھر کو گنا ڈالا ادھر کو نکال دیا تو 1 گلاس بھر گیا. تو ایسے ہی جو ہے نا ہمارے پاس ناموں کی مشین ہے، ادھر سے نام ڈالے ادھر سے نکالا تو پورا جو ہے گلاس بھر گیا ناموں سے. تو میں تو تھوڑی دیر بیٹھ گیا یوں کر کے کہ یار کیا کہوں ان سے میں. ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے اور 10 نام اس کے دے دو 10 نام اس کے دے دو. تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جب ماں بچے کو جنم دیتی ہے نا تو موت کے دروازے کو چھو کے آتی ہے، موت کی گھاٹی سے گزر کے آتی ہے. اچھا ذرا دیکھو ہم اپنے بارے میں سوچے، کہیں ذرا ساری پھڑیا بن جائے تو ڈاکٹر اسے دبا کے نا اس کا پانی وغیرہ اس کی گندگی نکالتا، کتنی تکلیف ہوگا. ڈاکٹر صاحب پہلے سن کا انجیکشن لگا دو یار تم، بعد میں دبائیو بہت درد ہو رہا ہے.
کہ ذرا سارے پھوڑے سے چیخا مار رہا ہے. اور اس خاتون کو سوچیے ذرا جو ایک بچے کو جنم دے رہی ہے, کیسے دردوں سے وہ گزرتی ہوگی. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی خاتون بچہ دینے میں انتقال فرما جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کوئی خاتون اگر حالت حمل میں ہو اور وہ گھر کا کام کرنے کے لیے ایک قدم چلتی ہے نا, تو ہر قدم پر اللہ اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے, ایک نیکی اس کے خاتے میں لکھتا ہے, اور ہر قدم پر اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا. کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. تو رکھو گے جلیبیب نام؟ ہاں بھائی, جلیبیب ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس, نام رکھنا بچے کا, تو من کے ابو بکر رکھ دو. ہاں بہت پرانا ہے یہ تو. کیا کہا؟ بہت پرانا. تو من کے آپ بھی تو پرانے ہو گئے, نئے ابا لا دو ان کے. ہاں تو جو چیز پرانی ہوگی وہ استعمال نہیں ہوگی. بتاؤ گھر پرانا ہو گیا تو گھر بھی چھوڑ دیں نا, نام ہی پرانا ہے بس. اور نام ایسا بتائیے مفتی صاحب جو محلے میں نہ ہو کسی کا. بڑے بھولے منہ سے کہتے ہیں بیچارے, بہت جیسے بہت زیادہ الجھنوں کے مارے, ٹینشنوں کے مارے اور دھتکارے ہوئے, جیسے پتہ نہ بہت کیا بتاؤں میں, بس کیسی صورتیں لے کے آتے ہیں. تو جلیبیب نام کتنا اچھا ہے دیکھو, ہے نا. جلیبیب کے معنی آتے ہیں نیکیوں کو کھینچنے والا اپنی طرف, نیکیوں کو اپنی طرف کھینچنے والا, یہ جلیبیب کے معنی آتے ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں ایک بوڑھے ماں باپ آئے روتے ہوئے, تو کہا امیر المومنین, ہاں ہمارے لونڈے نے ہمارے اوپر لٹ بجایا ہے. اور رو رہے. تو حضرت عمر پر لٹ بجایا؟ بولا ہاں. تو حضرت عمر کی شان تو کچھ الگ تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا لڑکے کو, ہاں بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, امیر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تو نے مارا ہے؟ کہا ہاں مارا میں نے. اب وہ بھی کتنا بہادر تھا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے, ایک دم کہ ہاں مارا میں نے. بولے کیوں مارا ہے؟ امیر المومنین یہ تو ان سے پوچھ لو میں نے کیوں مارا ہے. بولا تو بتا کیوں مارا ہے تو نے. بولے جب میں نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے مجھے لگا دیا اونٹ اونٹنیوں کے پیچھے, کہہ رہے تھے انہیں نے چگا کے لے گا, چرا کے لے گئے انہیں, اور کہا یہی کام کرنا تجھے, اور دے دیا لمبا سا پیڑا, ڈنڈا سا دے دیا, بینت بولتے ہیں اس کو, کہ وہ دے دیا کہ بھئی اس کا کیا کروں گا, اونٹ تو سیدھے سادے ہو, میں بیچارے مارنے توڑنے کی ضرورت ہے. تو یہ بولے کہ کبھی کبھی ان میں لڑائی بھی ہو جاوے, جب لڑائی ہو جاوے نا تو یہ بجا دے کریے ان کے اوپر. تو انہوں نے سبق مجھے یہی سکھایا, آج یہ خود لڑ پڑے تو وہی پیڑا میں نے ان کے اوپر پھیر دیا. تو حضرت عمر اللہ نے کہنے لگے بیٹا تیری غلطی نہیں ہے, تو یہ سبق یہ ملا ہے کہ ہر دونوں لڑنے والوں کو جو ہے نا ایسے کر کے الگ کرنا ہے. اور پھر وہ لڑکا وہ کہنے لگا اچھا ان سے یہ پوچھیے انہوں نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ کیا نام رکھا ہے بھائی؟ بولے تنبول. کیا نام رکھا؟ تنبول. اب تنبول معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا پانی پی لو پہلے. لو بھائی ایڈوانس میں رکھ دو. اب معلوم ہے تنبول کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تنبول کہتے ہیں اس کیڑے کو جو پخانے کی گولی بناتا ہے. دیکھا ہے آپ نے وہ کیڑا؟ دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے جو کہ میدان کے رہنے والے ہیں یا ریت میں کبھی ان کے سفر ہوا ہوں, تو وہ ریت میں زیادہ ہوتے ہیں وہ کیڑے, تو وہ یہ گندگی تلاش کرتے پھرتے ہیں, وہ گولی بناتے ہیں بالکل ایک دم پہلے جیسے وہ آتی تھی نا ہاضمولا کی گولی گول والی, بالکل اس لیے چنے کی برابر گولی بناتے ہیں بالکل. اور وہ گولی بنا کے اسے دیکھو کتنی عقل دی ہے اللہ نے اس کے اندر بھی, کہ انہیں معلوم ہے کہ اتنا بڑا جو ہے اٹھا کے کہیں لے کے نہیں جا سکتے ہم, معاملہ زیادہ تگڑا ہوگا تو لے کے نہیں جا سکتے, تو اس لیے وہاں سے تھوڑا سا اٹھائیں گے, گولی بنائیں گے, تھوڑا سا اسے سکھائیں گے, اور سکھا کے پھر وہ رڑکا کے اپنے سوراخ تک لے جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ اپنی خوراک اسٹاک کر لیتے ہیں کب آرام سے مزے سے. اب لاک ڈاؤن لگا یا کچھ بھی لگا ہمیں خوراک کم نہیں ہوگی. اس کیڑے کو کہا جاتا ہے تنبول. اب بتاؤ کون کون رکھے گا بچے کا نام تنبول؟ تو کہا کہ انہوں نے میرا نام تنبول رکھا ہے. تو بولے تب تمہیں پتا تنبول کسے کہ میں اس کیڑے کو کہتا ہے, چلو نام بدلو اس کا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام بدلا اس کا. تو بہرحال نام سے بات آئی, تو ان صحابی کا نام کیا تھا؟ جلیبیب. اب ان صحابی کا مسئلہ کیا تھا؟ ایک تو ان کا قد بہت چھوٹا تھا,
ایک مسئلہ تو ان کے ساتھ یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ بیچارے رنگ کے کالے تھے، اور تیسرا مسئلہ ان کے ساتھ یہ تھا کہ یہ اونچے خاندان سے نہیں تھے، اور چوتھا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ کوئی ان کا بزنس یا کاروبار مضبوط والا تھا نہیں۔ کیا تھا کاروبار؟ اس زمانے میں لکڑیاں جو ہے نا جنگل سے چن کے لاتے تھے، بازار میں لا کے بیچ دیتے تھے، یہ بھی ایک کاروبار تھا۔ تو وہ ان کا کوئی مالک والک ہوتا نہیں تھا، تو یہ دو چار باتیں ان کے ساتھ ایسی لگی ہوئی تھیں۔ تو ایک دن یہ آئے حضور کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میں جنت میں نہ جاؤں گا، بڑے بھولے منہ سے، یا رسول اللہ میں جنت میں نہ جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں بھائی، کیوں نہیں جاؤ گے جنت میں؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضور نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، المرء مع احبہ، جس سے محبت کرے گا جو اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ حضور سے محبت ہوگی تو حضور کے ساتھ محبت میں اس جنت میں جائے گا، اور فلمی دنیا میں کام کرنے والوں سے محبت ہوگی تو ان کے ساتھ کہاں جائے گا؟ وہ تو پتا ہے سب کو کہاں جائیں گے۔ سمجھ رہا ہے نہیں بھائی؟ کیونکہ آج کل کا مسئلہ کیا ہے نا، کسی کو سلمان پسند ہے، کسی کو شاہ رخ پسند ہے، اور کسی کو عامر پسند ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کون کون پسند ہے۔ ایک خاتون کا انٹرویو لے جا رہا تھا، اسے کہا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ پسند کون ہے، اور بوڑھی عورت ہے تو کہہ رہی ہاں ہمارے یہاں تو سب جو ہے نا سلمان خان کو پسند کر رہے ہیں۔ بوڑھی عورت ہے، وہ میرے پاس اب تک ویڈیو رہی، وہ پتہ نہیں پھر کدھر چلی گئی۔ وہ بوڑھی عورت، کتنی شرم کی بات ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا بگ باس ایک وہ چلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سیریل، ایک شو وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کا آنر کون ہے؟ سلمان خان۔ تو اس میں جو ونر تھا وہ منور فاروقی تھا۔ کون تھا؟ منور فاروقی۔ تو جب وہ اس میں جیتا ہے نا، تو ممبئی میں ایک جگہ ہے ڈونگری، ہاں ڈونگری، تو وہاں کا رہنے والا، اور وہاں سے وہ کہیں کسی شو میں آیا تھا، تو اس شو میں مسلم لڑکیوں نے 3 بجے سے شام کو 7:30 بجے تک کھڑے ہو کے انتظار کیا۔ اگر کسی کو شک ہونا اس خبر میں تو میرا یوٹیوب پہ چینل ہے ابو بکر 24 کے نام سے، اس پہ سرچ کرنا، وہ ویڈیو میں نے اس میں ڈالی ہے۔ وہ مسلم لڑکیاں تھیں صاحب، تو نمازیں کتنی گئیں؟ عصر گئی، مغرب گئی، اور جب یہ 7:30 بجے اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہی ہیں تو کچھ تو وقت اس میں لگے گا، تو کیا خیال ہے یہ جا کے عشاء کی نماز پڑھ لیں گی؟ یہ ہے مسلم لڑکیوں کا حال۔ تو بہرحال بھائی حضور کا فیصلہ ہے، جو جس کو پسند کرے گا، جو جس کو فالو کرے گا، وہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ المرء مع من احبہ، دو ٹوک حضور نے بات کہہ دی ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اس میں۔ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا کہ بھئی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے، لیکن مسئلہ کیا ہے تمہارا، مسئلہ تو بتاؤ۔ تو کہا کہ کیا حضور یا رسول اللہ، میں نے مدینے کے ہر گھر میں اپنے رشتے کی بات پہنچائی ہے، کسی نے میرا رشتہ قبول نہیں کیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی میرے رشتے کو کبھی میرے رنگ کی وجہ سے قبول نہیں کرتا، کوئی میری ہائٹ کی وجہ سے منع کر دیتا ہے، کوئی میرے خاندان کی وجہ سے منع کر دیتا ہے، اور کوئی میرے کاروبار کی وجہ سے منع کر دیتا ہے۔ تو کیا میں ایسا گیا گزرا ہوں کہ کوئی مجھے اپنا داماد بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے؟ تو یا رسول اللہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں جنت میں بھی جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا اوہو یہ ہے مسئلہ۔ اب اگر بھیا ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہہ دیتے لا 500 روپے کراؤں رشتہ، اور 500 روپے لے کے ایسا غائب ہوتے کہ بیچارے کے تو اس کے تو بچے بھی ہو جاتے، پھر بھی نہ منہ دکھاتے۔ کاروبار چل رہا ہے یہ رشتے کرانے کا بھی، ہاں آفس کھل گئے لوگوں کے کہ 5000 روپے انٹری ہے، بس رشتہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اور ادھر آپ حیدرآباد جو چلے جاؤ، وہاں پہ تو بڑے بڑے آفس بنا رکھے ہیں، وہاں تو بڑا دھڑلے سے یہ کاروبار چل رہی ہے بڑی اچھی طریقے سے۔ تو اگر کسی کو یہ کاروبار کرنا تو بھائی چلے جاؤ حیدرآباد، اور پھر اس میں جو آتا ہے نا بیچ کو، وہ بچولیے بولتے ہیں نا اس کو، تو لڑکے والے کی طرف سے طوفان کھڑا کر دے گا، ارے اس کا ابا تو پائلٹ ہے، اور اس کے یہاں تو دو تین نوکر کام کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ افطاری کے برتن بھی ابا ہی دھوئے ہیں۔ ایسی باتیں بتا کر کے رشتہ چپکوا کے نکاح کروا کے اب تم جانو تمہارا کام جانے جاؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میری یہ تو ہو گئی حرام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے، تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، فلاں جگہ وہ ان کا گھر ہے،
ان صاحب کا، ان کے گھر جاؤ اور کہنا کہ میرا نام لے کے کہ حضور نے بھیجا ہے اور میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں تو میں پیغام بھیج چکا ہوں. اور جس گھر کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ وہ مدینے میں مالداروں میں ان کی گنتی ہوتی تھی، اور لڑکی ایسی حسین و جمیل ماشاءاللہ کہ اس کی خوبصورتی کی پوری مدینے میں چرچا تھی، مالداری بھی بڑھیا تھی، خاندان بھی اونچا تھا، بہت اچھا بہت بڑھیا گھر آنا تھا، بہت بڑھیا جسے کہا جاتا ہے ہر اعتبار سے. تو کہا یا رسول اللہ اس گھر تو میں پیغام بھیج چکا ہوں، میرے رشتے کو انہوں نے بھی مسترد کر دیا ہے، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا ہے. تو حضور نے کہا میرا نام لے کے جا کے کہنا، میرے نام سے کہنا آپ کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. اب یہ گئے بڑے بوجھل قدموں سے سمجھ گئے نا، بڑے بھاری قدم لے کے گئے، خراما دروازے پر دستک دی. لڑکی کے باپ نکل کے آئے، ارے جلیبی آ گئے؟ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ. تو وہی سوچنے لگے غریب ہے بیچارہ یہ، تو کچھ تعاون کے لیے آیا ہوگا، یہ مدد کے لیے آیا ہوگا. تو بولا بتاؤ کیا چاہیے. تو نا چاہیے ہوئی ہے کچھ نہیں بھی ہے، حضور نے بھیجا. تو بولا اچھا بتاؤ کیا چاہیے. پھر وہی بات کیسے آئے ہو. کہہ لو وہ آپ کو کہنے میں ہچکچاہٹ بھی ہو رہی ہے. بولے وہ حضور نے بھیجا ہے اور مجھے رشتے کے لیے بھیجا. تو بولے بھائی میں نے تو پہلے منع کر دیا تھا کہ مجھے تمہیں داماد نہیں بنانا، بیٹی کا رشتہ نہیں دینا. میری بیٹی ایسی ہے ویسی ہے، نازوں کی پلی ہوئی ہے، ایسی پلی ہوئی ہے ویسی پلی ہوئی ہے، وہ کھلاتا ہوں وہ کھلاتا ہوں اور وہاں سوتی ہے وہ یعنی کہ انہوں نے وہ اپنی کہانی سنانی کہ بھائی ہمارا آپ کا تال میل نہیں بیٹھے گا، جاؤ آپ. تو انہوں نے کہا حضور نے بھیجا ہے. بولے کسی نے بھی بھیجا ہو جاؤ. اب جب جو منع کرا تھا جب تو اتنا بھاری نہیں گزرا ان کے دل پر. اب کی بار جو بھیجا ہے تو اب کی بار بہت تگڑی چوٹ لگی دل پہ ان کے کہ یار نبی کے فرمان کو ٹھکرا دیا، یہ کیسا ایمان والا ہے. یہ دل میں بات تھی. اور اس وقت تو روئے نہیں تھے یہ، لیکن اب جو پیغام ٹھکرایا ان کے رشتے کا اب کی بار روئے بھی، اور روتے روتے تنہا کوئی تھا نہیں، نہ اماں نہ ابا نہ بھائی نہ بہن، خاندان بھی بکھرا ہوا تھا، کوئی وہاں اور وہ بھی وزنی نہیں تھے لوگ. اب کی بار جو آئے ہیں تو ایسا دل ٹوٹا جلیبیب رضی اللہ عنہ کا، ایسا دل ٹوٹا کہ بستی میں نہ گئے بلکہ جنگل میں جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگے. کچھ خاندان کی بھی یاد آئی، کچھ ماں باپ کی بھی یاد آئی، اور کچھ اس طرف بھی توجہ گئی کہ بھئی حضور کا فرمان انہوں نے ٹھکرا دیا ہے، کہیں اس گھرانے پر اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اور پھر اپنے اوپر بھی بات کہ میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ میرے رشتے کے لیے حضور کی بات کو بھی ٹھکرا دیا، تو پھر کس کے کہنے پر رشتہ کیا جا سکتا ہے. اب یہ رو رہے ہیں. اب ہوا یہ جب وہ ابا جی ان کو منع کر کے اندر گئے تو وہ جو بیٹی تھی جس کے رشتے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا، بیٹی نے، ابا حضور کون تھے؟ کہ جلیبیب آئے تھے. کہ کیوں آئے تھے؟ میں نے کچھ رشتے کی بات سنی تھی، دبی دبی آواز. تو کہ وہ رشتے کے لیے آئے تھے، میں نے منع کر دیا. کہ وہ لوگ خود آئے تھے وہ یا کسی نے بھیجا تھا؟ کہ وہ حضور نے بھیجا تھا. اب جب حضور کا نام آیا تو بیٹی بھی بیٹی تھی بھیا، بیٹی بھی بیٹی تھی. بیٹی نے کہا تو آپ نے ٹھکرا دیا؟ کہا میں نے منع کر دیا، وہ ایسے ہے وہ ویسے ہے، بیٹی تو ایسی ہے، آپ نے نبی کا فرمان ٹھکرا دیا. اب بیٹی نے یہ بات کہی، آپ نے نبی کے بات کو منع کر دیا. کہا ہاں میں نے تو منع کر دیا، میری مرضی نہیں ہے. تو بیٹی نے کہا اچھا ذرا 2-3 باتیں پوچھ لوں آپ سے میں ابا حضور. کہا بیٹی معلوم کر. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ کس نے لا کے دی ہے؟ کس کے کہنے سے نماز پڑھتے ہیں؟ کہ حضور کے کہنے سے. کہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، بہت ساری نیکیوں کی بات بتائی انہوں نے، کہ جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں کس نے بتائی؟ کہ حضور نے بتائی. کہ ساری نیکیاں حضور کے کہنے سے کر رہے ہیں، ایک رشتہ حضور کے کہنے سے نہیں کر سکتے آپ؟ اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ نے نبی کے پیغام کو ٹھکرا دیا تو آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ میں سکون سے بیٹھ جاؤں گی؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتی ہوں یہ بات کہ چاہے وہ جلیبی آنے والا کیسا بھی ہو، لیکن بھیجنے والے کو تو دیکھ لیجئے کیسا ہے، اس کے سامنے تو 14ویں کا چاند بھی پھیکا پڑ جاتا ہے.
اور آپ نے واپس کروا کر کے کوئی یہ معمولی کام نہیں کیا، یہ اللہ کے عذاب کو اتارنے والی بات کہی ہے آپ نے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچانا چاہتے ہو تو جلدی سے جائیں جلیبیب کے پاس اور اسے منائیں اور اس رشتے کو قبول کروائیں۔ نکاح میں مجھے رہنا ہے، اس کے نبی نے بھیجا ہے تو میں ہر چیز کا سودا کر سکتی ہوں، لیکن نبی کی بات کو ذرہ برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دے سکتی میں۔ کیا میری خوبصورتی، میرا خاندان، میری مالداری نبی کی بات سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور جب نہیں ہو سکتی ہے تو آپ بلا کے لائیے جب جلیبیب کو، اور مجھے تو شادی اب انہی سے کرنی ہے، اور ان سے جو شادی کرنی ہے وہ مجھے نبی کی بات کی وجہ سے کرنی ہے۔ میں کسی بات سے امپریس نہیں ہوں، کسی بات سے متاثر نہیں ہوں۔ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور ہمیں بچانا چاہتے ہیں تو جائیے آپ جلدی سے۔ جب بیٹی نے باپ کو جھنجھوڑا ہے نا پکڑ کے، تو باپ بھی کھڑا ہو کے کانپنے لگا۔ یہ گئے روتے روتے، ایک دم ان کے ایمان کے اندر کرنٹ لگا، دل میں دھچکا سا لگا کہ ہائے میں نے یہ کیا کر دیا۔ یہ گئے روتے روتے، معلوم کیا جلیبیب دیکھا، بھائی جلیبیب دیکھا، کدھر گیا، بتانے والوں نے گیا وہاں تک ہم نے دیکھا، وہاں تک ہم نے دیکھا، ایسے ہی پتہ کرتے 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 جلیبیب کے پاس پہنچ گئے۔ تو جا کے دیکھا تو وہ اکھڑو بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے کو سر لٹکا کر کے رو رہے تھے۔ وہ جا کے سلام کیا انہوں نے، اور سلام کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ابھی اور ذلیل کرنا باقی ہے کیا؟ اب کیا بات باقی رہ گئی ہے ذلیل و رسوائی میں ہماری؟ آپ نے تو ہمارے نبی کی بات کو بھی ٹھکرا دیا، بہت بڑے سیٹ صاحب ہو آپ تو، اب کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ تو وہ لڑکی کے باپ بیٹھ کے ان سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں تھوڑا جذبات میں آ گیا بیٹی کی محبت کو لے کر کے، اور میں اب اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے سے کرانے کے لیے تیار ہوں، تم سے کروا دوں میں، آپ تیار ہو جاؤ، بس اللہ کے واسطے تیار ہو جاؤ، اور نبی تک یہ بات نہ پہنچنی چاہیے۔ تو انہوں نے ان کے آنسو صاف کیے، ان کو نارمل کیا اور کہا آؤ میرے ساتھ، لے کے گئے گھر، دو چار محلے والوں کو بلایا کہ آؤ بھائی میری بیٹی کا نکاح ہے جلیبیب کے ساتھ، آپ بھی گواہ وکیل بنو، آپ بھی جو ہے شریک ہو جاؤ میری بیٹی کے نکاح میں۔ اور حضور وہاں پر ہے، حضور کو پتہ نہیں ہے کیا چل رہی ہے کہانی، خبر پہنچی نہیں حضور کو۔ اور جلیبیب کے جو ہونے والے سسر تھے انہوں نے بھائی یار نکاح پڑھا دیا اپنی بیٹی کا کہ لے جلیبیب تیری دلہن ہو گئی، لے کے جاؤ۔ جب تک مسلمانوں کی شادی اس لیول پر نہیں آئے گی نا، زناکاری بند نہیں ہو سکتی، زناکاری بھی بند نہیں ہو سکتی، اور ہماری جو بیٹیاں نا دھییں جو غیروں کے پاس جا رہی ہیں یہ جاننا بھی بند نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں پکی بتا رہا ہوں آپ کو، کسی کو میری بات سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے۔ جب تک ہماری شادیاں اس لیول پر نہیں آئیں گی، جب تک اس کام میں ہم سکسیس نہیں ہو سکتے۔ ارادہ کرو سب کہ انشاءاللہ ہم ایسے ہی کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر نکاح ہو رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا اور ابا نے نکاح پڑھوا دیا۔ اور یہاں تو اگر دھوکے سے کوئی چھوٹ جائے نا تو جس کے یہاں شادی ہوئی ہے اس کی تو بیچارے کی آفت آ جائے گی، چھوٹ کیوں گیا یہ؟ اتنی پوری آفت پوری شادی کرنے کے بعد نہیں آئے گی جتنی پوری آفت اور اڑجان اور مصیبت اور پریشانی ایک بندے کو چھٹنے سے آ جائے گی۔ محلے میں ابے یار تم نے انہیں نہ بلایا، ہاں دھوکے سے رہ گئے، اچھا۔ گھر میں اما ابا تم نے انہیں چھوڑ دیا یار، وہ نکلنا بھاری پڑ لیا ہے، منہ کی چھپانا بھاری پڑ لیا ہے، ان کی تو دعوت کر دیتے تم۔ ایک آدمی بس بیچارے سے چھوٹ جاوے پھر تو اس کی موت آ جائے گی جب تک دوسری شادی نہیں آگی۔ جب دوسری شادی آئے گی پھر اس کو بلائے گا، اس کے نخرے بھی جھیلے گا، تو جب جا کے وہ دھپا دھلے گا اس کا۔ آج ہمارا اپنا حال یہ ہے، اور نبی کی غیر موجودگی میں نبی کے بھیجنے پر نکاح ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جلیبیب ملے حضور سے اور کہا جلیبیب کیا ہوا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نکاح ہو گیا میرا الحمدللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا بارک اللہ لکما وجمع بینکما، کہ جلیبیب مبارک ہو تمہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت دے۔ بڑے خوش ہوئے، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دھی نے، جس بیٹی نے میرے کہنے پر تجھ سے نکاح کیا ہے وہ بہت بڑی اللہ کی ولی ہے، اس کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ اب ہوا یہ، کچھ دنوں کے بعد اعلان ہوا جنگ احد کا کہ بھئی احد کے میدان میں چلنا ہے، اور احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ان 70 شہید ہونے والے صحابہ میں جلیبیب بھی تھے۔
اور جب اعلان ہوا تھا تو یہ ایک خاتون کے پاس آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ چلنا ہے وہاں پر، بیگم آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو بیگم نے کہا کہ میں نے نبی کے کہنے پر اپنی خوبصورتی نہ دیکھی، میں نے اپنا خاندان تیاگ کر دیا، اور میں نے اپنی مالداری نہ دیکھی اور آپ کے نکاح میں آ گئی نبی کے کہنے پر، تو یہ بتاؤ آپ مجھ سے اجازت لینے کیوں آئے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب نبی کی آواز کان میں پڑی ہے وہیں سے ہی لبیک ہو جاتے، اگر مل گئے تو شوہر بھی ہے، اور نہیں ملے تو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، ایمان ایسے بچتا ہے اور ایسے بنتا ہے۔ یہ گئے شہید ہو گئے، اور سارے صحابہ کو شہید ہونے والوں کو حضور نے تلاش کروایا تو 69 مل گئے تھے۔ حضور نے کہا سب ہو گئے؟ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سب مل گئے، تو حضور نے فرمایا ایک باقی ہے، کہاں ہے دیکھو؟ تو جب تلاش کیا نا تو یہ جلیبیب جو ہے نا دشمنوں کی طرف شہید ہوئے پڑے تھے، اور جب پہنچے وہاں پر حضرت بلال تو وہاں سے آواز لگا یا رسول اللہ یہ تو اپنا جلیبیب ہے اور یہ یہاں پر انہوں نے ڈال دیا ہے ان کو شہید کر کے، یا رسول اللہ میں لے کے آؤں اٹھا کے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرے جلیبیب کو کوئی نہیں لاگا، آپ میں محمد رسول اللہ اپنے کاندھے پر سوار کر کے خود لے کے آؤں گا جلیبیب کو۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی کہ محمد رسول اللہ کا کاندھا ہو اور جلیبیب اس کاندھے پر سوار ہو رہے ہوں، کیسا اونچا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جب جلیبیب کے پاس پہنچے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب کپڑا کھول کر دیکھا ہے تو اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے، بہت غمگین تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے، اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش پر بیٹھ کر روئیں، اور وہاں سے جب آئیں اور حضرت جلیبیب کو جب دیکھا اور جب کپڑا اٹھا کر کے دیکھا ہے نا اوپر سے، تو سر سے لے کر کے صرف ناف تک 80 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے، 80 تلواروں کے زخم لگے ہوئے تھے، سر سے لے کے صرف ناف تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے پر لے کر آئے اور دعائیں دے رہے ہیں اے اللہ میں جلیبیب سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ تو یہ صحابہ تھے نا وہ یہ تمنا کر رہے تھے کاش جلیبیب کی جگہ میں ہوتا، جلیبیب کی جگہ میں ہوتا۔ تو بھائیو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو کیا زندگی کیا موت برابر ہے۔ پھر موت سے کبھی ایمان والا گھبراتا ہے؟ بزدل اتنا بھی ایمان والا نہیں ہوا ہے کہ موت سے گھبرائے گا۔ تو اس لیے بھائیو بہرحال میں شروع میں بات یہ کہی تھی کہ اس زمانے میں اس ماحول میں جو سب سے زیادہ فکر کرنے والی بات ہے وہ ایمان کی ہے، تو اس لیے ہم سب ایمان کے بارے میں فکر کریں انشاءاللہ۔ گھر میں ایمانی ماحول پیدا کریں، گھر میں قرآن کا ماحول بنائیں، سنت کا ماحول بنائیں، گھر میں ذرا نگاہ کو اپنی کیری کر کے رکھیں، ایک دم اس طریقے سے چھوٹ اچھی نہیں ہے کہ 12 بج رہے ہیں 1 بج رہے ہیں اور ہمارا نوجوان گھر سے باہر ہے، یہ چھوٹ اچھی نہیں ہے۔ ہم سب، میرے لیے بھی یہ بات ہے، ہم سب فکر کریں، یہ ہمارا سب کا اپنا کام ہے۔ اگر آپ کا بچہ اللہ نہ کرے ہاتھ سے نکلے تو کیا ہمیں غم نہیں ہوگا؟ امت کا خسارہ ہے نا، یہ امت کا نقصان ہے یہ، تو یہی نظریہ ہمیشہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے ارے اس کا بیٹا ہے جانے دو جاری آیا تو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی فکر کریں، سب کی فکر کریں، ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، انشاءاللہ پھر حالات آپ کی طرف ہی کروٹ بدلیں گے انشاءاللہ۔